يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، عرفہ کا آج دن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے خوش نصیب لوگ روزے سے ہیں۔ رب العالمین تمام روزے داروں کے روزے کو قبول فرمائے۔ بلا شبہ یہ دن اللہ عز و جل کی نگاہ میں بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ بہت کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے والے کو 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کا انعام دیا جاتا ہے۔ چھوٹے اور صغیرہ گناہ اگلے اور پچھلے سال کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج مکۃ المکرمہ ہم اور آپ ہندوستان اور دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی بیٹھ کر اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ کل وہاں کا جو منظر تھا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا منظر ہو، مسجد حرام کا منظر ہو، جبل عرفات کا منظر ہو، میدان عرفات کا ہو، مسجد نمرہ کا ہو، یا مکے کی گلیوں کا اور اس کے راستوں کا ہو، دنیا کے تقریباً 172 ممالک سے چنندہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ تعداد بتلائی جا رہی ہے تقریباً 17 لاکھ حاجی وہاں پر آج موجود ہیں جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ جہاں آج 17 لاکھ ہیں، ایک دور تھا کوئی نہیں تھا، صرف ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا۔ ایک ماں اور ایک بیٹے سے، ایک باپ کی خلوص اور اس کے سچے دل سے نکلی ہوئی دعا کا اثر ہے کہ آج ہم 2025 میں 17 لاکھ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایک طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں جس کو محرام کہتے ہیں، اور بقیہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی خدمت میں لگے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی بستیاں ہیں، نہ جانے کتنے ایسے دکان ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہوٹلز ہیں جو ان کی خدمت میں لگے ہیں۔ ان سب کی گنتی کے بغیر 17 لاکھ 172 ممالک سے وہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ بس ایک ماں، ایک بیٹا اور ایک باپ کی خلوص نیت سے، سچے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک کتاب ہے، کتاب احادیث الانبیاء، یعنی وہ چیپٹر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ نبیوں کے بارے میں اپنی امت کو بتایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے جو بات بتلائی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے۔
ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تو نہیں پایا، لیکن آپ نے جس باریکی سے اور جس طریقے سے ترتیب وار ان کے زندگی کے واقعات کو اور لمحات کو بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ شخص ہے جس نے اپنی نگاہوں سے ابراہیم کو، ان کے کردار کو، مکہ کے بسنے کو اور مکہ کے بے آب و گیاہ زمین ہونے کو اور مکہ میں زمزم کے چشمے کے پھوٹنے کو، مکہ میں جبرائیل کے اترنے کو، مکہ میں ہاجرہ کے مروہ اور صفا کے درمیان دوڑنے کو، مکہ میں اسماعیل کے تڑپنے کو، مکہ میں ابراہیم کی دعا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، ایسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بس میں ایک حدیث صحیح بخاری کی اسی کی تشریح کروں گا۔ وہ حدیث صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء 3364 نمبر پہ موجود ہے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اہل بیت کے چشم چراغ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، اور حضرت سارہ کو اس چیز کا احساس تھا کہ میں ماں بنوں، میرا شوہر باپ بنے، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کو اجازت دی کہ یہ ہاجرہ جو ہیں ان کے ساتھ آپ صحبت کریں تاکہ یہ ماں بن جائے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ اب سارہ علیہ السلام کو غیرت آ گئی کہ مجھے ابھی تک نہیں ہو رہا تھا، میں نے اجازت دی، اب یہ ان سے بچہ ہونے والا ہے۔ تو ایک عورت دوسری عورت جب ایک شوہر کے نگرانی میں ہو تو یہ ایک نیچرل بات ہے، معمولی بات ہے۔ اب حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ سے کچھ پرابلم ہونے لگی، آپس میں کچھ کہا سنی ہونے لگی، ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں انوالو کیا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، اے میرے پیغمبر خلیل ابراہیم علیہ السلام، میرا حکم ہے ہاجرہ کو ان کے چھوٹے بچے کے ساتھ یہاں سے لے کے جاؤ۔ کہاں سے؟ جہاں سارہ رہتی ہیں، شام سے لے کر جاؤ یہاں پر۔ کہاں لے کے جاؤں اللہ؟ جہاں میں کہتا ہوں وہاں جاؤ، جہاں پر میرا گھر ہے وہاں لے کے جاؤ۔ اس کے نشانات موجود ہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، خانہ کعبہ جس جگہ پہ ہے وہاں ایک ٹیلا تھا، اونچی جگہ تھی، جب بارش کا پانی آتا تھا کچھ پانی دائیں جاتا تھا، کچھ پانی بائیں چلا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وہیں لے کے جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاء ابراہیم بها وبابنها اسماعیل وهي ترضعه۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کے آئے۔ کنڈیشن دونوں کی کیا تھی؟ یہ عورت جن کو ہم ہاجرہ کے نام سے جانتے ہیں، ابھی وہ ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ ہی پی رہے تھے، بہت بڑے نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کے اندر ہی کی بات ہے۔ یہ لے کے آ گئے۔ اب وہ جہاں آج 17 لاکھ حاجی ہیں، جہاں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت خالی نہیں جاتی ہے، لوگ کوئی نہ کوئی عبادت کرتے رہتے ہیں، اسی جگہ پہ لے آئے۔ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، اس دن اس زمانے میں مکہ میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا، احد، ایک سنگل پرسن بھی وہاں نہیں تھا۔ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، اور نہ پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کوئی چیز، اور نہ بات چیت کرنے کے لیے کوئی آدمی، انسان نام کا کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اسی وادی میں چھوڑا۔ ایک چھوٹا سا پیڑ تھا جیسا کہ صحراؤں میں اگا کرتا ہے، اسی پیڑ کے نیچے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں
ایک تھیلا پکڑایا جس میں چند کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ پکڑایا جس میں کچھ پانی تھا، اور بیوی کے حوالے کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اب واپس شام کی طرف جانے لگے۔ کب واپس آنا ہے، کب آپ واپس آؤ گے، کب یہاں سے لے جاؤ گے، کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ لتا نہیں ہے۔ یہ کھجور چند جو گننے میں آ رہے ہیں، یہ پانی جو چند پیالے ہیں کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تھیلا پکڑایا، مشکیزہ پکڑایا، چل پڑے۔ آدمی جب کسی کو کسی جگہ پہ چھوڑ کے چلتا ہے، خاص طور سے وہ جس سے دل و جان سے محبت کرتا ہو، اور اس جان سے زیادہ پیاری محبوب شے کے ساتھ میں وہ بھی ہو جس کو انسان اپنے جسم کا ٹکڑا کہتا ہے، یعنی بڑی منتوں سماجتوں کے بعد ملنے والی اولاد، دودھ پیتی یہ اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام۔ کس کلیجے سے باپ نے اللہ تعالیٰ کے اس آرڈر کو عمل میں لایا ہوگا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دکھ رہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا؟ کیونکہ پرندے صحراؤں میں وہاں دکھتے ہیں جہاں پانی ہو، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں انسان بھی نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا آرڈر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلنے لگے، ایک پیڑ کے سائے میں اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیا۔ حدیث کے الفاظ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم واپسی کی طرف جانے لگے۔ اب بیوی ماجرا سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، یہ کیا مجھے اکیلے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ساتھ میں مجھے لے کر جائیں گے، کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چند قدم چلے، بیوی کو محسوس ہوا کہ لگ رہا ہے اکیلے چھوڑنے کا ارادہ۔ فَتَّبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اپنے قدموں سے چلنے لگے۔ ابراہیم نہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بیوی پیچھے چل رہی ہے، گود میں بچہ ہے۔ جب دیکھ رہی ہیں کہ یہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے، بولنا شروع کر دیا، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ ماء ولا شیء۔ ایک بیوی اپنے شوہر کا نام لے رہی ہے کیونکہ ماحول اور منظر بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسلام میں نام لینا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اے میرے سرتاج ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں اس وادی میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، میں بھی دیکھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں۔ لیس فیہ ماء ولا شیء، نہ تو پینے کی کوئی چیز، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ بات کرنے کے لیے کوئی انسان۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اتنے پہ تو شوہر کو مڑ جانا چاہیے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نہ مڑے۔ آواز سنائی دے رہی ہے بیوی کی، پھر بھی مڑے ہی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدہ ہاجرہ بار بار یہی ریپیٹ کر رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں کچھ نہیں ہے، میں کس کے سہارے رہوں گی، کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی؟ یہ دودھ پیتے بچے کا تو خیال کرتے۔ جس طرح سے ایک عورت ایک بیوی کہتی ہے، وہ سیدہ ہاجرہ کے اس لہجے میں باتیں چھلک رہی تھی، بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام چلے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے بیوی نے آواز دیا، جب کوئی جواب نہیں مل رہا تو آواز دیا، اللہ امرک بہذا، کم سے کم اتنا تو بتا دیجئے یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اب جب بیوی نے یہ سوال کر لیا، ابراہیم علیہ السلام بولے، نعم، ہاں، اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں۔ تعمیل اللہ تعالیٰ کے آرڈر کا اگر سیکھنا تو ابراہیم سے سیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا نہیں قربان کیا ہے، ایموشن کیا چیز ہوتی ہے، کیسے اللہ کے سامنے اس کو قربان کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے سکھایا ہمیں۔ بڑی مدتوں کے بعد آپ سوچئے، اولاد کی اتنی چاہت،
اور اتنا انتظار کہ ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، اس بیوی سے آپ اس کے ساتھ صحبت کر لیجئے. کتنی شدت سے انتظار اولاد کا رہا ہوگا. اب وہی اولاد پیدا ہو گئی، دودھ پی رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے جاؤ کو چھوڑ کے آؤ. فرمایا کہ میں اللہ کے آرڈر سے یہ کر رہا ہوں. بیوی کا جواب سنیں. ایک طرف سیدہ ہاجرہ کا ایمان کا لیول اور ایک طرف ہمارا ایمان. موازنہ کر دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے یہ میں کر رہا ہوں، بیوی کا جواب تھا اذن لا یضیعونا، تب تو اللہ تعالی ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا. اللہ سہارا ہمارا ہے، اس کا حکم سے ہو رہا ہے، تو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ، توکل ہے، وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا. وہ اس وادی بے آب و گیا میں بھی رب العالمین کھلائے گا. یہاں کچھ نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی پانی کا بندوبست کرے گا، وہ روزی کا بندوبست کرے گا. سیدہ ہاجرہ نے یہ جواب دیا. ہر وہ شخص جو صاحب بیوی ہے، جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ایک بہترین جذبات سے بھرپور باپ ہے، وہ اس پورے منظر کو غور کرے گا تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کلیجہ تھاما اور جواب دیا. ریٹن میں جواب ملا، تیزی سے بھاگے اپنی طرف. اللہ کے آرڈر کو عمل میں لانا تھا. جواب بیوی کا ملا، تیزی سے شام کی طرف نکل پڑے. اب بیوی اتنا کہہ کے واپس اپنی جگہ پہ اسی پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئی. کوئی دیوار نہیں، کوئی سرحد نہیں. بیوی دیکھ رہی ہے میرا شوہر جا رہا ہے. بیوی کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اذن لا یضیعنا، یہ اتنا سا جملہ، اذن لا یضیعنا، تب تو میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا. آج ایک طرف رکھ دو اور مسلمانوں میں سے اکثریت کے عقیدے کو ایک طرف رکھ دو. اللہ کی قسم وہ مضبوطی ہمارے ایمان میں نہیں ہے جو سیدہ ہاجرہ کے ایمان میں تھی. باپ ہے، لیکن باپ وہ بھی ہے جو نبیوں کا باپ ہے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تیزی سے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں. ہے کیا وہاں پر؟ پہاڑ وادیاں، پہاڑ وادیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام چلتے چلے گئے، ایک گھاٹی پہ پہنچے جہاں سے وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے. نہ تو بیوی دکھ رہی تھی، نہ تو بچہ دکھ رہا تھا. بیوی کی بے بسی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، چھوٹے بچے کا پیار بھی دکھ نہیں رہا ہے. گھاٹی کے دامن میں ابراہیم علیہ السلام چھپ گئے جہاں سے نہ بیوی نظر آ رہے ہیں، نہ یہ لوگ ان کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ یہ ان کو دیکھ پا رہے ہیں. اور پہاڑوں کے دامن میں ابراہیم علیہ السلام چھپ گئے. اب یہاں ایک باپ کا رول آ رہا ہے. باپ کرتا کیا ہے؟ یہی کرتا ہے آج بھی. باپ اپنے بچوں کے سامنے نہیں روتا ہے، اپنی بیوی کے سامنے آنسو نہیں چھلکاتا ہے. یہ مردانگی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جانتا میں رویا تو یہ ٹوٹ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں چھپ گئے کہ بیوی نظر نہیں آ رہی، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ وہ دیکھ رہے ہیں. اب میں بات کرنے جا رہا ہوں رب العالمین سے جس کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ اسی گھر کی طرف جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے کر لیا. ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین کی جانب اٹھائے اور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے ہمارے رب، میں نے تیرے کہنے پہ اپنی اولاد میں سے جگر کا ٹکڑا اس ایسی وادی میں چھوڑ دیا جہاں پر نہ کوئی پودا ہے نہ پانی ہے. اے اللہ رب العالمین، میں نے اس لیے ان کو یہاں پہ چھوڑا تیرے گھر کے پاس تاکہ یہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں. اے رب العالمین، دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہوں، مسلمان توحید والے بستے ہوں، ان لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دے. لوگوں کا دل یہاں کھچا ہوا چلا آئے، وہ لوگ بھی یہاں پر چلے آئے. اے اللہ، اس جگہ کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں کی روزی عطا فرما دے تاکہ وہ کھا پی کے بالکل فارغ البال ہو کر تیری عبادت کریں اور تیرا شکریہ ادا کریں. ایک باپ نے پہاڑ کے دامن میں چھپ کر جو اللہ سے یہ دعا مانگی، رب العالمین نے اس دعا کو قرآن کریم میں جگہ دے دی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 پڑھو. آج بھی یہی دعا منعن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دی ہے. قیامت تک یہ دعا پڑھی جائے گی. ایک باپ دعا کر رہا ہے، اے اللہ، میں نے ٹھہرا دیا اپنی بیوی بچوں کو
ہو ایسی جگہ پہ نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام ہے. دعا مانگی اور پھر اپنے اصل مشن کی طرف شام کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ادھر بیوی پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. کھجور کتنا دن چلے گا, پانی کتنا دن چلے گا, کوئی پتہ نہیں. ماں وہ بھی ایسی ماں ہے ایسی حالت میں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے. دودھ پلانے والی عورتوں کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. سیدہ ہاجرہ نے کھجور کھایا, پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا. چند روز گزرے ہی تھے, کھجور کا تھیلا خالی ہو گیا اور پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا. اب نہ پینے کے لیے کچھ نہ تو کھانے کے لیے کچھ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وقت گزر گیا, شوہر کا دیا ہوا توشہ ختم ہو گیا. اب ایسے میں ایک بیوی کی آزمائش, ایک بیوی کے تحمل اور اس کا صبر سامنے آتا ہے. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا, سیدہ ہاجرہ پیاسی ہو گئی, ان کا وہ دودھ پیتا بچہ بھی پیاسا ہو گیا. وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّعُ يَتَلَبَّتْ, خود پیاسی ہیں تو دودھ کیسے پلائیں گی, دودھ بنتا ہی نہیں تھا. پیاس اتنی شدت سے, بھوک اتنی شدت سے کہ ماں کے پستان میں دودھ بنتا ہی نہیں. بچہ اگر منہ لگائے اس کو دودھ ملتا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود پیاسی ہو گئی, بچہ پیاسا ہو گیا. ایک ماں اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے. کیسے اسماعیل تڑپ رہے تھے میرے نبی نے اس کو بھی بیان کیا ہے. شارحین کہتے ہیں جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو عام طور سے جسم کو بہت حرکت دیتا ہے, ہاتھ پیر خوب چلاتا ہے, اور مزید جب بھوکا ہوتا ہے تو زبان بھی اس کی تھوڑی سی باہر نکلتی ہے, خوب چیختا چلاتا ہے. یہ دونوں صفتیں اس میں اسماعیل علیہ السلام کے اندر نظر آ رہی تھی جو ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے. وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّعُ يَتَلَبَّتْ, سیدہ ہاجرہ دیکھ رہی کہ میرا دودھ پیتا بچہ دودھ نہیں پا رہا, جس کی وجہ سے خوب چلا رہا, حرکتیں کر رہا, زبان اس کی باہر آ رہی ہے, اس کی رونے کی آواز سیدہ ہاجرہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے ایک ماں اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی ہے, اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے. فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَن تَنْظُرَ إِلَيْهِ, اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر خود پہ برداشت نہ لا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی کہ اب اللہ رب العالمین کے سہارے جو میں نے اس جگہ کو اختیار کیا اپنے بچے کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے, لاؤ میں کوشش کرتی ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی, ان کے تڑپنے کو اس لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اب جب کھڑی ہوتی ہیں چاروں طرف نظر ڈالتی ہیں کہ کوئی مل جائے پانی والا, کوئی مل جائے اناج, کوئی مل جائے کھانے پینے کی چیز, کوئی پھل مل جائے, کوئی تو مل جائے, کوئی پرندہ ہی مل جائے, کوئی انسان ہی دکھ جائے, کوئی نظر نہ آیا. چاروں طرف دیکھ رہی ہیں کوئی نظر نہیں. آپ کنڈیشن کو سمجھیں, سامنے بچہ وہ ہے جو ماں کے جگر کا ٹکڑا جو ماں کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے, وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, اس کی زبانیں باہر آ رہی ہیں, اور ایک ماں تڑپ رہی ہے, خود پیاسی ہے, بچے کو بھی پلانا چاہتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریب وہاں سے صفا پہاڑی تھی. صفا پہاڑی وہی جو آج خانہ کعبہ کے دامن میں ہے, یہ وہیں کا منظر ہے. 17 لاکھ آج ہے, اس زمانے میں کوئی نہیں تھا بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے قریب وہ پہاڑی. سیدہ ہاجرہ دوڑ کر گئیں, اس پہاڑ پہ کھڑی ہو گئیں. ہل ترى احد, کیا کوئی آدمی نظر آیا, کیا کوئی پینے والا, کوئی پلانے والا, کوئی چیز, کوئی آس امید کی چیز نظر آئی؟ کچھ بھی نظر نہیں آیا. پھر وہاں سے پہاڑی سے اترنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر بیان فرما رہے ہیں جیسے پہاڑی سے سیدہ ہاجرہ اتر کے آتی ہیں, اتنے میں سیدہ ہاجرہ کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے. اپنے کپڑے کے جو لمبا سا کپڑا تھا نچلے حصے کے دامن کو اٹھا لیا. دوڑنے میں آسانی ہو جائے اور ایک ایسی عورت کی حالت بن جائے جو عورت مدد کی طلبگار ہے, جو پریشان حال ہے, تاکہ دور سے اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی مجبوری کو سمجھ لے. اور سیدہ ہاجرہ اس پہاڑی سے اترنے کے بعد دوڑنے لگی, اور دوڑتے دوڑتے اسی مروہ پہاڑی پر جا کر چڑھ گئی. اس پہاڑی پہ بھی چڑھنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. سیدہ ہاجرہ وہاں بھی ہیں, ایسے ایسے 7 چکر لگا لیے, اس پہاڑ سے اس پہاڑ, اس پہاڑ سے اس پہاڑ. 7 چکر ایک عورت نے اپنے بچے کو پلانے کے لیے, اپنے بچے کو کھلانے کے لیے اور اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے لگائے.
اللہ کے نبی یہیں پر رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں وسعت سعی الانسان المجہود، یہ جو دوڑ لگائی سیدہ ہاجرہ ہماری ماں نے، یہ وہ دوڑ تھی جیسے کوئی محنتی، کوئی جفاکش، کوئی بہت خون پسینے کی کمائی لانے والا اپنے اولاد کو نوالا کھلانے والا کرتا ہے، اسی طرح سے سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی. فذلک سعی الناس بینہما، آج جو مسلمان لوگ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، وہ سیدہ ہاجرہ کی سنت ہے. روزی روٹی کے لیے، بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہی ہیں، دامن اٹھا ہوا ہے. 7 چکر مکمل ہو گئے، مروہ پہاڑی پہ کھڑی ہو گئیں. اچانک آواز، اللہ کو 7 چکر ہی کروانے تھے. جیسے مروہ پہاڑی پہ پہنچی، اچانک ان کو کان میں کوئی آواز سنائی دیتی ہے. اپنے آپ پہ یقین نہیں آیا، 7 بار دیکھ لیا، کوئی نظر نہیں، یہ آواز کیسی ہے؟ خود اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، وہ خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں سہن سہن، خاموش خاموش، ہاجرہ چپ ہو جاؤ. اپنے آپ سے بات کر رہی ہیں، ہاجرہ چپ ہو جاؤ، ہاجرہ خاموش ہو جاؤ. چپ ہو گئی. فتسمعت، جیسے کوئی کان لگا کے سنتا جب کوئی چیز سنائی نہ دے، اس طرح سے سیدہ ہاجرہ نے کان لگا کے غور سے سننے کی کوشش کی. پھر دوبارہ وہی آواز آئی. حضرت ہاجرہ ٹھہر گئیں اور کہنے لگیں اسمعتا، تو نے اپنی آواز سنا دی، اے آواز دینے والے تیری آواز میں نے سن لی. ان کانا غواس، میں مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، اگر کچھ ہے تو مدد کر دے، کر سکتا تو کر، ورنہ فالتو میں مجھے پریشان نہ کر، میرا بچہ تڑپ رہا ہے، میں تڑپ رہی ہوں. حضرت ہاجرہ کی نگاہ اسی پہاڑی کے دامن میں ایک جگہ پہ پڑی جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے. اللہ کا فرشتہ آواز دے رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ نازل ہو چکے تھے. ایک ماں کی تڑپ، ایک ماں کی پیاس بجھانے کے لیے اور ایک بچے کی پیاس بجھانے کے لیے حضرت جبرائیل ذریعہ بن کے زمین پہ آ گئے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے آرڈر سے ہو رہا ہے. یاد رکھو، یہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے کہنے پہ کیا تھا، جبرائیل بھی اللہ کے کہنے پہ زمین پہ نازل ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر موجود. سیدہ ہاجرہ اسی پہاڑی سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ پروں والا موجود، کہاں مدد کر سکتے تو کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت جبرائیل نے اپنے پر یا اپنے پیر اسی زمین پہ تھوڑا سا جھٹکا دیا اور زمین سے فوارہ نکلنے لگا، پانی نکلنے لگا، چشمہ ابل ابل کر پانی باہر آنے لگا، جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں بابرکت، یہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے زمین سے نکالا. پانی دیکھتے ہی ایک بے بس عورت، خود پیاسی بچے کی پیاس بجھانے کی تڑپ رکھنے والی عورت، دوڑ کے حضرت ہاجرہ آتی ہیں پانی کے پاس. جبرائیل علیہ السلام سائیڈ ہو گئے. ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیسے اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہو رہا ہے. وہ برتن، وہ مشکیزہ جو ابراہیم دے کے گئے تھے، چلو سے بھر بھر کے وہ مشکیزے میں پانی ڈالنا شروع کر دیا. پہلے اس کا انتظام کر لوں، اسٹور کر لوں، پھر تو پی ہی لوں گی. اس میں بھرنا چالو کر دیا اور پانی ادھر ادھر بہنے لگا. تو سیدہ ہاجرہ مٹی کا جو ریت تھا اسی سے میڑ بنانے لگی، حوض کی نما بنانے لگی کہ پانی یہاں بھی اسٹور کر لوں، یہ مشکیزے کا تو بھی جلدی ختم ہو جائے گا. یہ ہوشیار عورتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کے انتظام میں وہ بھی ہاتھ بٹاتی ہیں. یعنی سامان کی، مال کی، گھر کے کھانے پینے کی سامان کی حفاظت کی ذمہ داری عورت کی ہونی چاہیے. وہ شوہر کما کے لائے، بیوی حفاظت کرے. یہ سیدہ ہاجرہ نے سبق دیا. اب دیکھ رہی ہیں پانی مشکیزے میں بھرا اور اس کے بعد یہ حوض بنانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی یہیں پر ایک کمنٹ پیش کرتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم ولو لم تغرف فی الماء لکانت زمزم عینا معینا. اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدہ ہاجرہ پہ رحم فرمائے. اگر انہوں نے زمزم کے پانی کو حوض نہ بنایا ہوتا، اس کو باندھ کر انہوں نے روکا نہ ہوتا اور اس میں سے چلو نکال کر مشکیزے میں بھرا نہ ہوتا، تو آج یہ زمزم کا پانی زمین پہ بہتا ہوا ایک نالے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا، ساری دنیا کو اویلیبل ہوتا، ساری دنیا اس سے پی سکتی تھی. زمین پہ بہتی ہوئی ایک نہر کی طرح یہ ہو جاتا. علماء نے اس کی شرح کی ہے، کہا یہ جو زمزم نکلا تھا اس میں انسان کا کچھ بھی ہاتھ نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی سائنس نہیں، ایک آدمی کا ہاتھ بھی نہیں لگا تھا. اللہ کی طرف سے نعمت محضہ تھی، یعنی ایسی نعمت جس میں انسان کا ہاتھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹلی دے رہا فری میں.
ذرہ ویسے عام طور سے نعمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عمل بھی کرے، لیکن اس میں عمل کچھ نہیں تھا. اللہ کے فرشتے جبرائیل نے زمین پہ پر مارا، اللہ کے آرڈر سے وہ چشمہ نکل پڑا تھا. علماء کہتے ہیں سیدہ ہاجرہ انسان ہونے کے ناطے وہ اس کو جو مڈیر بنا دیا، مڈیر بنانے کی وجہ سے اس میں انسان کا عمل شامل ہو گیا. پانی اٹھا کے جو چولہے سے مشکیزے میں بھرنے لگی اس میں انسان کا عمل شامل ہو گیا. اسی لیے میرے نبی فرما رہے ہیں اگر اس میں ہاتھ نہ لگاتی تو وہ پانی ان کے لیے بھی کافی ہوتا اور ایک بہتا ہوا بہترین میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے. اور حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جب کسی کو پلانے پہ آئے تو زمین کا سینہ چیر کے بھی اللہ پانی نکال سکتا ہے. رب العالمین انسان کی حرکتوں کو، اس کی کوششوں کو، محنتوں کو دیکھ رہا ہے. آپ چلو بھر پانی کے لیے ایک نبی کی بیوی پریشان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا فرشتہ سید الملائکہ بغل میں کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جب وہ پانی وہاں سے زمزم کے اس چشمے سے اٹھاتی تھی چلو سے، اور اٹھا کر جیسے مشکیزے میں ڈالتی تھی، ادھر دیکھتی چشمہ اور تیزی سے ابلنے لگتا، جیسے پانی اٹھاتی چلو میں وہ اور تیزی سے ابلنے لگتا. پھر رکھتی، وہ حیران و پریشان ہے، ابھی تک پانی نہیں تھا، یہ کیا پانی ہے، کیا بہترین پانی آ گیا. بھرنے لگی، روکنے لگی اور اس طرح سے پریشان ہو گئی خود، اور سائیڈ میں ہو گئی، پیٹ بھر گیا ان کا. ادھر جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، حضرت جبرائیل نے کہا لا تخاف الضیعہ، اے ہاجرہ اور اے اسماعیل تم گم ہونے سے، برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے، ضائع ہونے سے مت ڈرو. فإنہا ہنا بیت اللہ، جہاں پہ تم ہو، جہاں یہ چشمہ یہ پانی نکل رہا ہے، یہیں پر اللہ کا گھر ہے جو اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا ہے. یہیں پر اللہ کا گھر ہے. یبنی ھذا الغلام وابوہ، اے ہاجرہ تیری گود میں پلتا ہوا یہ بچہ جو آج دودھ پی رہا ہے، یہ اور اس کا باپ ابراہیم یہ دونوں مل کر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں گے. اور سنو اے ہاجرہ سنیے، یہ جبرائیل کے کلمات ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، رب العالمین کعبہ سے محبت کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا ہے. اسی پر امام سدی رحمت اللہ علیہ مفسر ہے، وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِحُبِّ الْكَعْبَةِ، اس روئے زمین کے کسی بھی چھپے و کونے میں کوئی اگر مسلمان ہے، سچ میں ایمان والا ہے، تو اس کا دل کعبہ کی محبت سے لبریز ہے، کعبہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. چاہے وہ عمرہ کیا ہو، چاہے وہ کعبہ کی زیارت کیا ہو، چاہے وہ حج کی نصیب ہوئی ہو یا نہ ہو، لیکن زمین کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان خانہ کعبہ کی محبت دل میں ضرور رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر وہاں پر ہے، اس لیے وہ جانتا ہے یہ گھر رب کو پیارا ہے. اس زمین کا پہلا عبادت خانہ جو رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کرنے والوں کو ضائع برباد نہیں کرتا ہے. اس کے بعد اور بھی پورا منظر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے ابراہیم آتے ہیں. 2 بار آئے، پھر تیسری بار آئے، پھر چوتھی بار آئے. ایک لمبا منظر ہے لیکن وقت گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی طرح ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر جس طرح توکل کرنا چاہیے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.